اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا واذ علمتک الکتاب والحکمۃ والتوراۃ والانجیل واذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی واذ تخرج الموتیٰ باذنی وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین قالوا نرید ان نأکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونکون علیہا من الشاہدین قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کا اختتام ہو رہا ہے، سورۃ المائدہ کا، اور اس کا آغاز اس حوالے سے ہوا تھا کہ تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے معاہدے پورے کریں۔ سورت کے اختتام پر اس حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ معاہدات کی پاسداری نہ صرف مسلمانوں سے مطلوب ہے بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام سے بھی مطلوب ہے۔ قیامت کے دن جب تمام انسانوں کو اللہ پاک جمع کرے گا تو تمام انبیاء بھی جمع ہوں گے اور ان سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور اس امت نے تمہاری اس ذمہ داری کے جواب میں کیا کہا تھا۔ معاہدات کی اتنی اہمیت ہے کہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت کے میدان میں بھی وہاں ہر ایک سے اس کے عہد کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس رکوع میں شروع آیت میں تمام انبیاء سے سوال و جواب کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب وہ وہاں جواب دہ ہیں تو پھر مسلمان کیسے اپنے آپ کو کیے ہوئے معاہدات کی خلاف ورزی کرنے کی ان کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ پہلی آیت میں تو تمام انبیاء کا ذکر ہے، اس کے بعد خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے کہ حشر کے میدان میں تمام انسانوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ براہ راست سوال کرے گا کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہم نے لگائی تھی، یہ ہم نے تم پر انعامات کیے تھے۔ تو اس رکوع میں صرف ان کے سوال و جواب ہے، ان انعامات کو یاد کرایا گیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر اس دنیا میں ہوئے تھے۔ پھر اگلے رکوع کے آغاز میں ہی انہیں مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ انت قلت للناس،
کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ میں اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ شریک بناؤ میرا؟ تم نے یہ لوگوں سے کہا تھا، تثلیث کے عقیدے کی دعوت تم نے دی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیں گے۔ تو سوال و جواب کی صورت میں ان معاہدات کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تمام لوگوں نے کیے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء سے بھی یہ بات جو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب انبیاء سے سوال و جواب ہوگا تو باقی مسلمان وہ اپنی ذمہ داری بطریق اولیٰ سن لے کہ ان سے بھی ہر معاملے کا سوال و جواب ہونا ہے۔ قرآن حکیم نے آغاز کیا یہاں یوم یجمع اللہ الرسل، وہ دن جس میں اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا۔ حشر کے میدان میں جیسے تمام انسان جمع ہوں گے تو ان میں انبیاء علیہم السلام اور رسل اور پیغمبر بھی جمع ہوں گے۔ فیقول، اللہ پاک ان سے کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا؟ ساری امت تمہاری اپنی اپنی امتوں کے ساتھ ہو تم، تو ان امتوں کی طرف سے تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا جب تم نے ان کو صحیح پیغام پہنچایا؟ جو معاہدات کی پاسداری کا تم نے حکم دیا تھا اپنی اپنی قوموں کو، تو ان قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ لیکن وہاں عالم یہ ہوگا، اللہ کا ڈر اور خوف اور رعب اتنا ہوگا کہ قالو، تمام انبیاء کہیں گے لا علم لنا، ہمیں نہیں معلوم۔ خوف زدگی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں انہیں جواب دینے کے بجائے اللہ پر ڈال دیا، انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے، ہم نے کوئی کسی کا دل چیر کر تو دیکھا نہیں۔ تو جو اگر مسلمان بھی انہوں نے ایمان کی بات بھی کی تھی تو معلوم نہیں کہ معاملہ اصل میں کیا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے بڑی لمبی کہ حشر کے میدان میں تمام لوگ جب جمع ہوں گے اور بڑی پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، تو سب لوگ اکٹھے ہو کر آدم کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ ہماری سفارش کرو کہ حساب کتاب جو ہے وہ ہمارا شروع ہو۔ آدم کہیں گے کہ نہیں، آج اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اللہ کو اتنا غضب آیا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی غضب آئے گا۔ اس وقت انتہائی غضب کی حالت میں ہے، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا فکر ہے، میں تمہاری کیا سفارش کروں؟ جی نفسی نفسی، میری جان بچ جائے تو بڑی بات ہے، میں نے تو ایک جرم کیا تھا کہ اللہ نے مجھے ایک درخت کے کھانا کھانے سے منع کیا تھا اور میں نے وہ درخت کھا لیا، تو مجھے تو اللہ نے عتاب نازل کر کے زمین پہ بھیج دیا، مجھے تو اپنا گناہ یاد آ رہا ہے، تم جانو تمہارا کام جانے۔ ان اللہ یغضب غضبا شدیدا، لن یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، نہ اس سے پہلے کبھی اللہ اتنا غضبناک ہے اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ اس لیے نفسی نفسی جاؤ نوح کے پاس، تو وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اس طرح ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے۔ تو تمام انبیاء کے پاس گھومتے ہوئے ہر نبی یہی کہے گا نفسی نفسی، غضب کی حالت۔ تو جب ایسی حالت میں اللہ سوال پوچھے گا تو کہیں گے لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی حالت میں جب دنیا سے تشریف لے گئے اور وہاں حوض کوثر، اس حوض کوثر کے موقع پر وہاں حضور تقسیم کر رہے ہوں گے حوض کوثر کا دودھ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کے ساتھ جو مسلمان ہونے والے لوگ تھے ان کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہؤلاء اصحابی، یہ میرے صحابہ ہیں، کہاں لے جا رہے ہو تم؟ تو وہ کہیں گے آگے سے فرشتے تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا، تیرے بعد انہوں نے کیا حرکت کی تھی تمہیں نہیں معلوم؟ جی آپ کو کیا معلوم؟ تو ما احدثوا بعدک، تمہارے بعد انہوں نے کیا نئی حرکت کی تھی جس کی وجہ سے آپ کو معلوم نہیں ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جائے گا کہ یہ فلاں فلاں لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں کیا ہے یہ غلط حرکتیں کی تھی، مرتدین، ان میں کچھ لوگ ہو گئے، منافقین کا ذکر ہے یہ، تو ان منافقین کا تذکرہ کریں گے۔ تو جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ رہ سکتی ہے اور وہ وہاں
بعض لوگوں کو اصحاب سمجھ کر ان کو بلائیں گے لیکن وہ فرشتے انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہاں تمام انبیاء کا یہ کہنا کہ لا علم لنا، ہمیں نہیں معلوم کہ اصل حقیقت کیا ہے، انک انت علام الغیوب، تو بہت زیادہ جاننے والا ہے غیبوں کا، تو تجھے ہی پتہ ہوگا کہ انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں۔ تو سوال و جواب کا یہ سلسلہ، اس میں تمام انبیاء علیہم السلام سے ان کی جو ذمہ داریاں یا ان سے جو معاہدے ہوئے تھے، ان معاہدات کے بارے میں ان انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا۔ یہ تو تمام انبیاء کا تذکرہ کیا کہ ان کی حالت یہ ہوگی، اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بات پہنچے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں کوئی 5-6 کے قریب بنیادی وہ امور ہیں جن کے بارے میں ان پر جو نعمتیں کی گئی تھیں، انعامات کیے گئے تھے، وہ یاد دلائے گئے ہیں۔ اللہ پاک کہیں گے اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کی والدہ مریم پر لوگوں نے جھوٹے سچے الزامات لگائے، خود عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہوئے، تو ہم نے آپ کو ایک تو اول فرشتے کے روح القدس کے ذریعے سے ہم نے پیدا کیا، پھر آگے والدہ اور تم پر بڑے احسانات کیے، میری اس نعمتوں کو یاد کر۔ اور وہ نعمتیں کیا ہیں، ان نعمتوں کا آگے تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری تائید کی، تجھے مضبوط بنایا روح القدس کے ذریعے سے۔ روح القدس نے آ کر تیری ماں میں پھونک ماری اور تو پیدا ہوا، اور تیری پھر حفاظت کی، ہر وقت روح القدس عیسیٰ علیہ السلام کی پشت پر اور ان کی حفاظت اور ان کی تائید کے لیے رہتا تھا۔ تو جب مالا اعلیٰ اور روح القدس کی طاقت ہر وقت تمہاری حمایت اور تائید میں تھی، اسی کا نتیجہ تھا کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو بچپنے پنگھوڑے کے اندر بھی تو بول رہا تھا۔ جب وہاں لوگوں نے تیری ماں پر الزام لگایا تھا تو نے کہا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، تو وہاں پوری مکالمہ اللہ پاک نے نقل کیا آگے صورت مریم میں، تو وہ منظر یاد کر کے وہ میں نے تجھ پر انعام کیا تھا۔ ایسے ہی وکہلا، اور بڑھاپے کی حالت میں بھی تو لوگوں سے بات چیت کرے گا، ایسی کمزوری اور بڑھاپے کی حالت، تھکی ہوئی حالت ہوگی کہ جہاں لوگوں کا بولنا عام طور پر بند ہوگا، لیکن تم گفتگو کرو گے، اس لیے کہ روح القدس کی تمہیں تائید حاصل ہے۔ میری اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ اذ علمتک، براہ راست یہ اللہ کا عیسیٰ سے مکالمہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک کہے گا اذ علمتک الکتاب، یاد کرو کہ جب میں نے تجھے کتاب سکھائی تھی، والحکمت، اور حکمت سکھائی تھی، اور تورات سکھائی تھی، اور انجیل سکھائی تھی، یہ ساری تعلیمات میں نے تجھ کو دی تھیں۔ الکتاب سکھائی، حکمت سکھائی، تورات سکھائی اور انجیل سکھائی۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ، اور یہ بھی اس نعمت کو بھی یاد کر کہ جب تو ان کے سامنے اپنی معجزات کے طور پر ظاہر کرنے کے لیے تو مٹی سے ایک پرندہ بناتا تھا۔ اذ تخلق من الطین، مٹی سے تو بناتا تھا، کہیئۃ الطیر، پرندے کی طرح کی شکل، چڑیا وڑیا، باذنی، میرے اجازت سے، اپنی ذات سے، تمہارا اپنی کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ تو کوئی مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارے اور وہ ہوا میں اڑنے لگے، میری اجازت سے، باذنی، اللہ پاک کا براہ راست مکالمہ ہے عیسیٰ سے، اس لیے میرے حکم سے، میری اجازت سے تم یہ پرندہ مٹی کا بناتے تھے، اور فتنفخ فیہا، پھر تو اس مٹی کے پرندے میں پھونک مارتا تھا، تو فتکون طیرا باذنی، تو وہ پرندہ بن کر اڑنا شروع ہو جاتا تھا، لیکن یہ بھی میرے حکم سے۔ قرآن حکیم نے اس پرندہ بنانے کے دونوں دائروں میں، یعنی مٹی سے خوبصورت پرندے کی شکل و صورت بنانا، یہ بھی میری اجازت سے تھا، اور پھر جو اس کے اندر پھونک مار کر روح پیدا کرنا اور اس کا اڑنا، اڑان بھرنا، یہ بھی میری اجازت سے تھا۔ دونوں موقعوں پر یہ کسی کو وہم نہ ہو کہ عیسیٰ کی اپنی کسی طاقت اور قوت کا اظہار ہے، دونوں مرحلوں پہ میری ہی طاقت تھی جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، روح القدس کی تائید تمہیں حاصل تھی، روحانی قوت تمہارے اندر تھی، تو میری اجازت سے تھی، میرے حکم سے تھی، تو یہ دونوں کام تم کرتے تھے، تو اس نعمت کو یاد کرو۔
یہاں نعمتیں گنوانی شروع کی ہیں، اور آخر میں جا کر پھر سوال ہوگا کہ تو نے کہا تھا اللہ کے مقابلے میں میں اور میری ماں جو ہے انہیں خدا مانو۔ تو یہ نعمتوں اور انعامات کا تذکرہ پہلے کر رہا ہے قرآن حکیم۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، تو مادرزاد اندھے کو تو دیکھنا، ہاں جی، آنکھیں بحال کر دیتا تھا، اور ایک کوڑی کے مرض کا علاج کر دیتا تھا بِإِذْنِی، میری اجازت سے، یہ بھی میرے حکم سے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علاج معالجہ بڑے عروج پر پہنچ چکا تھا، لوگوں کی بہت اچھی طریقے سے امراض کا علاج تھا، لیکن کوڑ کا مرض جو ہے وہ ابھی تک دریافت ان کے سامنے نہیں ہوا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مرض کا علاج کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو کوڑ کا علاج ابرص، ہاں جی، اور اسی طرح مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرنے کی ہم نے تیرے اندر صلاحیت رکھی، تو یہ کام کرتا تھا میری اجازت سے، بِإِذْنِی۔ ذرا یاد کر، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، جب تو مردوں کو میری اجازت سے زندہ کرتا تھا۔ مر جاتے تھے لوگ تو ابھی ان کا دماغ 36-40 گھنٹے زندہ رہتا تھا، تو اپنی توجہ، اپنی روح القدس کی تائید سے اس کے اوپر توجہ ڈالتا، تو وہ کچھ دیر کے لیے کیا زندہ ہو کر بات چیت، مکالمہ، جو گفتگو ہے وہ کرتا، اور اس کے بعد جو وقت مقرر ہے وہ دنیا سے چلا جاتا۔ اس کی تفصیلات باقی کتابوں میں موجود ہیں، تفسیروں میں۔ تو مردوں کو تو زندہ کرتا تھا میری اجازت سے، جب تک اللہ کا حکم ہوتا وہ مردہ زندہ رہتا، اور اس کے بعد پھر چلا جاتا۔ ذرا یاد کر میری اس نعمتوں کو، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، جب بنی اسرائیل تجھ پر حملہ آور ہوئے تھے اور پھر میں نے تجھے بچایا تھا۔ ہاں جی، بنی اسرائیل کو دور بھگایا، ان کے ہاتھ میں رکاوٹیں کھڑی کیں کہ وہ تجھ تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے سامنے واضح دلائل لے کر انجیل کی باتیں ان کے سامنے بیان کرتے تھے، تو یہ سارے سود خور، حرام خور یہودی جو ہیں، یہ تمہارے دشمن ہو کر تمہیں قتل کرنے کے درپے ہوئے، انہوں نے ہاتھ بڑھائے تھے، تو اس وقت میں نے ہی تمہاری حفاظت کی تھی اور ان کے ہاتھوں کو روکا تھا۔ فقال الذین کفروا منہم، جب تم ان کے سامنے واضح دلائل کے ساتھ بات سمجھاتے تھے، تو یہ کافر لوگ ان میں سے کہتے تھے کہ ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو واضح جادو ہے، جادو کہہ کر انکار کرتے تھے اور قتل کے درپے ہو رہے تھے۔ اس وقت میں نے تمہیں بچایا تھا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے وحی کی تھی، پیغام دیا تھا حواریوں کو کہ ان آمنوا بی و برسولی، کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، یعنی تمہارے جو مخلص ساتھی تمہارے ارد گرد جمع تھے، ان کے دل میں بھی میں نے ہی ڈالا تھا کہ وہ میری اور میرے رسولوں کی، ہاں جی، اطاعت کریں، ان پر ایمان لائیں۔ یہ تمہارا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، یہ میرے حکم سے میں نے انہیں کہا کہ وہ تمہاری تائید کریں اور تمہاری حمایت میں آئیں۔ تو انہوں نے میرے اس وحی کرنے پر تمام حواریوں نے کہا تھا آمنا، قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، اور اے عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ باننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہونے والے ہیں۔ تو یہ حواری بھی ہم نے مسلمان بنائے، تو یہ بھی میرے حکم سے تیرے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ اور اس واقعے کو بھی یاد کرو کہ اذ قال الحواریون، جب حواریین نے کہا تھا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تیرے رب کے اندر یہ طاقت ہے کہ ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر براہ راست آسمان سے ایک دسترخوان اتارے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے معجزہ مانگا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہیں کہا تھا کہ تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ انعامات دے گا، کھانے پینے کا بندوبست کرے گا۔ وعدہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس حوالے سے کیا تھا کہ آخرت میں اللہ پاک انعام دے گا، ایمان لاؤ گے۔ لیکن جیسے وہ ایمان لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب وہ کھانا تو کھلاؤ جو تم جس کا دعویٰ کرتے تھے کہ جی جنت سے تمہارے لیے کھانا آئے گا۔ تو انہوں نے اس دنیا میں ہی مطالبہ کر دیا کہ هل یستطیع ربک، کیا تیرے رب کی یہ استطاعت اور طاقت ہے کہ ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر نازل کرے آسمان سے دسترخوان۔ دنیا کے دسترخوان کی بات نہیں ہے، جب اصل میں وہاں وہ قید تھے، گرفتار تھے، چاروں طرف سے یہودیوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کو قتل کرنے کے لیے۔
اب وہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، محاصرے کی وجہ سے کوئی چیز اندر آ نہیں رہی تھی، تو وہاں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کرو، آسمان سے ڈائریکٹ کیا ہے اترتا ہوا دسترخوان ہمارے پاس آئے اور ہم اس سے کھائیں۔ قال، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یہ آزمائش کا وقت ہے، اس میں اس طرح کے مطالبات کرنا مناسب نہیں ہے کہ تم اللہ آسمان سے اترتا ہوا دسترخوان جو اور وہ بھی سب کو نظر آئے تو وہ ایسا دسترخوان تمہیں ملے۔ ان کنتم مؤمنین۔ قالوا، آگے سے کیا کہتے ہیں وہ حواری جو ایمان لانے والے ہیں، کہتے ہیں نرید ان ناکل منہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان میں سے کھانا کھائیں۔ ان ناکل منہا، اور وتطمئن قلوبنا، اور ہم جو ایمان لائے ہیں اور تمہاری آپ کی تصدیق کی ہے تو آپ کے اس بات پر ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو جائے، تو دلی اطمینان کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے، ظاہر ہے اتنے عرصے سے بھوکے ہیں، محاصرے میں گرفتار ہیں، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، ایک تو کھانا کھانا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی باتوں کا پورا یقین اور اطمینان ہو جائے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا، تو پہلے دنیا میں تو انتظام کرو کھانے کا بندوبست۔ تو تطمئن قلوبنا، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اور تیسری اس لیے ہم دسترخوان کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، ہم یہ جان لیں کہ آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں، یعنی آپ پر ایمان لانے کے نتیجے میں دنیا میں بھی انعام آتا ہے، تبھی ہمیں آخرت کے انعام کا یقین ہوگا نا کہ آپ آخرت کے بارے میں جو وعدے کر رہے ہیں وہ بھی سچے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ رہیں گے باقی لوگوں کے سامنے کہ ہاں عیسیٰ سچے ہیں، ان کی بات مانو، اور پھر نگران بن کر آپ کے دین کی تبلیغ اور پھیلاؤ کے لیے کام کریں گے۔ تو چار وجوہات کی وجہ سے، ایک تو ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا کھانا ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے دلوں کے اندر اطمینان ہو جائے، تیسرا یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ بالکل سچے ہیں اپنے وعدے کے اندر، اور چوتھا یہ ہے کہ ہم آپ کے نگران بن کر آپ کی بات کو دنیا باقی لوگوں تک پھیلانے کے لیے کام کریں۔ ان چار مقاصد کے لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے اوپر سے آسمان سے دسترخوان اتارے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ان کا پتہ چلا تو قال عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا مانگی۔ اس پورے منظرنامے کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہم، اے ہمارے پروردگار، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے پروردگار ہم پر نازل کیجیے آسمان سے دسترخوان، اپنی طرف سے کھانا بھیجیے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہم جس دن میں یہ دسترخوان اترے گا یہی ہمارا عید کا دن ہوگا۔ یہ ظاہر ہے بھوک سے برا حال ہے تو کھانا مل رہا ہے اور ایک معجزہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ آسمان سے کھانا کا دسترخوان نیچے آیا ہے، تو یہ ہمارے لیے، ہمارے جو شروع کے لوگ عیسائی ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے، یہ عید کا دن ہوگا، اور وآخرنا، اور ہمارے بعد میں بھی جو آنے والے ہیں ان تمام کے لیے بھی یہ عید کا دن ہوگا۔ اور یہ اتوار کا دن تھا، چونکہ عیسائیوں کا جو دن ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا وہ اتوار کا دن تھا، اور اتوار یا جمعہ یا ہفتہ یہ خود عید کے ایام ہیں جن میں انعامات الہیہ کا ظہور ہوتا ہے، تو یہ دن جو ہے ہمارے لیے عید کا دن بن جائے گا، لاولنا وآخرنا، کہ وآیۃ منک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمہاری آپ کی طرف سے اے اللہ نشانی ہوگی کہ ایک بہت بڑا معجزہ، ایک بہت بڑی کیفیت جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ورزقنا، ہم رزق بھی کھا لیں گے، بھوکے ہیں تو کھانا کھا لیں گے، اور وانت خیر الرازقین۔ پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوک برداشت کرو، جتنی بھوک برداشت کرو گے اتنے ہی درجات بلند ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ہی یہ قول ہے کہ جتنی کم غذا کھائی جائے اور جتنا رزق کم لیا جائے اتنی ہی ترقیات ہوتی ہیں۔ تو اگر بھوک برداشت کرو گے تو بڑی کامیابی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بھوک کو عرصہ ہو گیا، اس لیے ورزقنا، ہم کھانا بھی کھانا چاہتے ہیں، وانت خیر الرازقین۔ یہ تم نے دعا مانگی تھی اے عیسیٰ ابن مریم جب حواریوں نے تم سے کھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ پاک نے اس وقت کہا تھا کہ انی منزلها علیکم، میں یہ دسترخوان تم پر اتار دیتا ہوں،
لیکن یاد رکھو فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا، جس نے بھی انکار کیا، معجزہ جو آپ خود تم نے مطالبہ کر کے مانگا اور وہ مطالبہ کر کے جو معجزہ دیا جاتا ہے اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں اس کو اتنا شدید عذاب دوں گا۔ اعذبہ فعل کا آگے مفعول مطلق آ گیا، تاکید پیدا کر دی کہ اس کو اتنا سخت عذاب دوں گا، اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، جہان والوں میں سے کسی کو بھی میں نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا جو تمہیں دوں گا۔ ہاں جی، جب اللہ کی سے کوئی مطالبہ کر کے معجزات مانگے جائیں اور پھر اس کو بات کو نہ مانا جائے، اب حجت تمام ہو جاتی ہے، اور جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں سخت ترین عذاب کے وہ قوم مستحق بنتی ہے۔ تو یہاں تم نے یہ معجزہ مانگا تھا، دسترخوان کا دسترخوان آیا، لیکن تمہاری لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تثلیث کے عقیدے تک پہنچ گئے۔ یہ سارے انعامات اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں کہ یہ انعامات اے عیسیٰ ہم نے تم پر کیے۔ اور اگلے رکوع کا جو شروع ہوا ہے وہاں پہلا سوال یہ ہے کہ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّیَ إِلٰہَیْنِ مِن دُونِ اللّٰہ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر تم دو خدا بنا لو؟ یہ تم نے یہ بات کہی تھی۔ یہ سارے انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال، اور پھر آگے تفصیل سے اس کا جواب انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے۔ قرآن حکیم کو اللہ پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔